تحریک انصاف کی ذرا احتجاجی تحریک کی بات کرتے ہیں جس میں 90 دن کے بارے میں کہا گیا ہے اور یہ بھی کہا علی امین گنڈا پور نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ اب آر یا پار ہوگا اور 90 دن میں دیکھنا ہوگا. پھر یہ کہ سارے لیڈرز کو لے کے اور وہ پارلیمانی لیڈرز کو لے کر نکلے اور لاہور پہنچے. اچھا, اس پر بڑی کنٹروورسی ہوئی جب ان کی پنجاب کو جو ہینڈل کر رہی ہیں عالیہ حمزہ, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور عالیہ حمزہ نے تو کہا کہ مجھے تو بالکل بھی نہیں پتا ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ وہ تو کمپلیٹلی انویئر ہے کہ ہو کیا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ 5 تاریخ کو احتجاج اپنے فل سوئنگ پر ہونا تھا, اب یہ 5 تاریخ ہے یا پھر یہ 90 دن ہے, مجھے بھی کچھ بتایا جائے. انہوں نے سوال کیا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے کہ میں اتنے اہم صوبے کو لیڈ کر رہی ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کو لیڈ کر رہی ہوں, مجھے لوپ میں ہی نہیں لیا گیا. ان ادر ورڈز وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں اور وہ بتا رہی ہیں کہ مجھے بتائیں بھائی, اویئر کریں کہ کرنا کیا ہے. اب تو ان کو شامل ہی نہیں کیا گیا, ان کو بلایا نہیں گیا. کیوں نہیں بلایا گیا؟ پھر شیخ وقاص کی بھی ایک آڈیو کال ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے کیا کر دیا, آپ یہ شہرت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دیں گی اور اس طرح سوشل میڈیا پہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر کچھ میں پھر کوئی ایسی باتیں بتا دوں گا جس میں, تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اب تحریک سے پہلے ہی جب آپس کے اندر اس طرح کی رفت نظر آئے تو پھر ذرا شکوک و شبہات کھڑے ہو جاتے. تو ہم نے سوچا کہ بھائی تحریک انصاف اب کتنا کامیاب ہوگی. ایک طرف کے پی کے میں تحریک عدم اعتماد کا بھی سامنا ہے, اپوزیشن ملتی جا رہی ہے, متحد ہوتی جا رہی ہے اور تحریک عدم اعتماد آئے گی. بھائی کیسے آئے گی تحریک عدم اعتماد, یہ بھی ایک حیران کن بات ہے کیونکہ میجورٹی, ایبسولوٹ میجورٹی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. تو سیاسی منظرنامے میں بڑی پیش رفت ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت یوسفزئی صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے. شوکت صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. مجھے بتائیں سر, یہ ہوا کیا, کافی عرصے بعد آپ نے ایک مومنٹم گین کرنے کی کوشش کی اور آپ لوگ نکلے, لاہور پہنچے, پھر وہاں پہ توام و قیام اور ساری چیزیں وہ ہوا اور پھر آپ کی لاہور کی لیڈرشپ نے کہہ دیا کیا, انہیں تو پتہ ہی نہیں کیا, نہ انہیں بلایا گیا. یہ ہو کیا رہا ہے پارٹی کے اندر؟ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پارٹی کے اندرونی معاملات ہوتے ہیں, کوئی کیا کہے گا, کوئی کیا کہے گا, لیکن اس سے یہ فرق تو نہیں پڑتا ہے نا کہ آپ یہ سمجھے کہ جی بس تحریک ناکام ہو گئی. اتنا بڑا پروپیگنڈا آپ صبح سے کر رہے ہیں, پورا خیبر پختونخوا کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ جی گیلپ سروے نہیں کیا. تو یہ پاکستان ہے نا, کوئی یورپ تو نہیں ہے نا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی 100%. اگر آپ کہتے ہیں, آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ جو وہاں صحت کی سہولتیں مل رہی ہیں, جس میں آپ یورپ سے کمپیئر کریں, امریکہ سے کمپیئر کریں, کوئی وہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ فری کر رہا ہے, کوئی وہاں دل کا آپریشن فری کر رہا ہے, کوئی وہاں بون میرو ٹرانسپلانٹ فری کر رہا ہے, کوئی کڈنی ٹرانسپلانٹ فری کر رہا ہے. خیبر پختونخوا میں فری ہے. خیبر پختونخوا کے جو عوام ہیں جن کے پاس شناختی کارڈ ہے پاکستان کا اور ان کا جو وہ تعلق رہتے ہیں خیبر پختونخوا سے, ان کے لیے تمام بڑے بڑے علاج فری ہیں. دنیا میں کہیں بھی مجھے بتا دیں کہ وہاں یہ فری ہیں بغیر ٹیکس دیے ہوئے. تو یہ جو ہے نا, اس طرح کا پروپیگنڈا آپ صبح سے کر رہے ہیں. گیلپ سروے ٹھیک ہے, گیلپ سروے صحیح ہے, پاکستان کے سروے ہے نا. وہ گیلپ سروے آپ سندھ کا بھی بتا دیں, وہ گیلپ سروے آپ بلوچستان کا بھی بتا دیں, وہ گیلپ سروے آپ پنجاب کا بھی بتا دیں, پھر کمپیریزن کر لیں. تو اتنا پروپیگنڈا کرنے سے کیا آپ کو مل رہا ہے؟ مطلب آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی یہ جو ہے کتنا بجٹ رکھا ہے اس دفعہ ایجوکیشن کا. میں آپ کو بتا دوں, سب سے زیادہ بجٹ ایجوکیشن کا اس دفعہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا نے رکھا ہے. کمپیریزن کر لینا دوسرے صوبوں سے, آپ بتا دینا کہ جی اس دفعہ اتنا بجٹ رکھا ہے انہوں نے. تو یہ جو ہے نا کہ جی گنڈا پور صاحب لے کے چلے گئے قافلہ اور وہاں پہ لوگ ناراض ہو گئے, ایک بیان آ گیا بس اس پہ آپ خوش ہیں کہ جی ناراضگی ہو گئی. وہ عالیہ حمزہ صاحبہ وہ کل خوش بھی ہو گئی, بات ہی ختم ہو گئی. اس میں شاید وہ تو پارٹی کی وہ ہو جاتی ہے کہ ان کو کمیونیکیٹ کیا گیا نہیں کیا گیا, وہ تو پارٹی کی ذمہ داری تھی نا, علی امین گنڈا پور صاحب کی تو نہیں تھی. صحیح. لیکن وہ غلط تھا, اگر نہیں انفارم کیا گیا غلط تھا, بالکل غلط تھا. انہوں نے اپنا ریکارڈ کیا احتجاج اور اس پہ پارٹی نے اس کو وضاحت دی, بات ختم ہو گئی. صحیح, آپ کو پورا بھرپور موقع ملا, میں انٹرپٹ تو نہیں کیا نا, کوئی آپ نے اپنی بات کی. اچھا مجھے یہ بتائیں, دیکھیں نہیں سوال اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ عوامی جماعت ہے نا, آپ کی عوامی جماعت ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم تو ایک مطلب چیزوں کو انالائز کر رہے ہیں. اور وہ گیلپ کی آپ نے بات کی, گیلپ سروے آیا ہے, یہ خبر ہے, اور اس میں جو اگر فگرز میں نے غلط بتایا تو آپ وہ مجھے بتائیں, مجھے چیلنج کریں کہ آپ نے اس کو کنٹرائیو فگرز ہیں. یہ فگرز سارے وہی ہیں جو گیلپ نے دیے ہیں. اچھا, ہیں تشویشناک ہے
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پنجاب کے بارے میں کوئی اچھائی کر رہا ہوں یا میں سندھ کی بہت اچھائی کر رہا ہوں اور کے پی کے کی برائی کر رہا ہوں. یہ جو بھی فگرز ہیں یہ پاکستان کے ایک صوبے خیبر پختونخوا جہاں آپ کی حکومت ہے اور آپ کی میجورٹی ہے وہاں پر, اور پھر آپ ایک تحریک بھی لے کر چل رہے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کے صوبے ان کی گورننس سے متعلق یہ سوالیہ نشان ہے. یہ سروے جس کا میں نے ڈیٹا دیا نہیں ہے ایسا یا ہے, یہ مجھے بتائیں. آپ اگری کریں گے مجھ سے یا نہیں کریں گے, یا آپ یہ کہیں گے نہیں وہاں بھی خراب ہے پنجاب میں؟ یہ جو ہے نا آپ کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ وہاں سے تحریک اٹھ رہی ہے. دیکھیں یہاں پہ فیصلہ کرنا عوام کا کام ہوتا ہے. یہ عوام نہیں, عوام کا ہی سروے ہے یہ. نہیں آتی ہے آپ لوگوں کو. جی میری بات سن لیں پہلے نا. یہ میں نے پہلے آپ سے کہا نا, ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہر چیز 100% ہو گئی ہے دوسرے صوبوں میں, پھر آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا میں ایسا کیوں نہیں. نہیں اس لیے کہ دیکھیں آپ لوگ ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. نہیں ایک سیکنڈ دیکھیں, آپ لوگ ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں. کیوں بن رہے ہیں؟ میں تو ایک بات پارٹی کیوں بن رہے ہیں نا. آپ نے تو گیلپ سروے بتا دیا نا, آپ نے جتنا پروپیگنڈا کر لیا صبح سے نا. مارننگ میں تھوڑا سا بات کر رہے ہیں نا ایک دوسرے سے, ایسی بات میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ گیس نہیں ہے. گیس دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ ذرا ذہن میں رکھ لیں آپ. بجلی نہیں ہے, بجلی دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. لائبریریز نہیں ہے, پارکس نہیں ہے 77%. اور یار بات سنیں, لوگوں کو آپ کھانے پینے کی بات کریں, آپ کہتے ہیں لائبریری. 63% آبادی کو صحت کی سہولت میسر نہیں ہے. یہ گیلپ کہہ رہا ہے 63% آبادی ہے. بھائی جان یہ جو بھی سروے آپ کا کہہ رہا ہے نا, لیکن آپ خیبر پختونخوا اور دیگر صوبوں کے آپ کمپیریزن کر لیں صحت کے حوالے سے, تو آپ کہیں گے کہ یہ تو امریکہ اور یورپ سے بھی زیادہ فیسلٹیز دے رہا ہے. آپ اس کی بات کریں نا, جو ہو وہاں پہ دی جا رہے ہیں اس کی بھی تو بات کریں نا. جہاں پہ ایجوکیشن کے جو دوسرے صوبوں کا حال ہے اس کے مقابلے میں خیبر پختونخوا نے جو اپنے آپ کو وہ کیا ہے, بہتری لائی ہے, وہ بھی اس کا بھی ذکر کریں. آپ سروے کو پکڑ کے بیٹھے ہیں تو سروے تو پاکستان کا صوبہ ہے نا. پاکستان میں کون سی جگہ پہ 100% ایجوکیشن ہو گئی ہے؟ لیکن مختلف جماعت ہے نا آپ کا کلیم یہ ہے کہ آپ ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں. آپ کو اتنی فکر ہے نا, آپ کو پاکستان کی کوئی اتنی فکر ہوتی تو آپ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں 20 بچے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے مر گئے. آپ نے کبھی یہ پروپیگنڈا کیا؟ پروپیگنڈا نہیں, ہم نے بہت کیا ہے ایسی باتیں. پنجاب بتا دینا جو آپ نے کیا ہے صبح سے. آپ پروپیگنڈا تو ہم کر ہی نہیں رہے. نہیں پروپیگنڈا نہیں کر رہے. گیلپ سروے کے پیچھے پڑے ہیں اور جو آپ ارے خبر آئی ہے نا آج, یہ کیا دیکھیں گیلپ سروے کی آج تو ہم بات کریں گے اس کی. اب کل پرسوں کچھ اور بات کر رہے ہوں گے. آپ نے اچھا کر دیا نا, آپ نے کہہ دیا نا, آپ نے اچھا کر دیا, کہہ دیا, عوام کو پتہ چل گیا. لیکن آپ نے کبھی اس پہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ 20 بچے بغیر آکسیجن کے مر گئے؟ پروپیگنڈا تو ہم کرتے ہی نہیں. آپ دیکھیں وہ بات, پروپیگنڈا تو ہم کرتے ہی نہیں. پروپیگنڈا نہیں کرتے ہیں. آپ تو بڑے اچھے بندے ہیں, آپ نے پروپیگنڈا کب کیا ہے؟ اچھا چھوڑے نا, چلیں مارننگ ہے نا, مارننگ ہے نا, ابھی تو دن کا آغاز ہوا ہے, ابھی ذرا ریلیکس کرتے ہیں. مجھے بتائیں, اچھا تحریک کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کی تحریک مجھے بتائیں کیسے, یعنی 90 دن کا الٹیمیٹم دے دیا ہے, پھر وہ 5 تاریخ کی, یعنی یہ کنفیوژن. اب ایسا مت کی کہیے گا کہ سوال کر رہے ہیں آپ تو چاہ رہے ہیں کہ یہ رفٹ ہو جائے. میں یہ نہیں چاہ رہا, لیکن جب آپ نکلے اتنی مشکل سے نکلے, عالیہ حمزہ نے ٹویٹ کر دیا, یہ ہے پرابلم. ٹھیک ہے چلو, اتنی اہمیت تو ہے نا عالیہ حمزہ کی پی ٹی آئی کے لوگوں کی آپ کے ذہن میں کہ ایک بندہ ٹویٹ کر لیتا ہے. کتنی تکلیف ہوتی ہے سب کو, کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جی دیکھیں پی ٹی آئی میں لیفٹ اڑ گئی. اسی کے لیے آپ بیٹھے ہیں, اسی کے انتظار میں بیٹھے ہیں. لیکن وہ عالیہ حمزہ کل سے ٹھیک ہو گئی ہے, وہ کوئی رفٹ نہیں ہے. اور جو تحریک ہے انشاءاللہ تعالی وہ اس کو آپ کنفیوز نہ کریں. آپ کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے 90 ڈیز کی بات کیوں کی, لیکن آپ کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو میں کہہ رہا ہوں پروپیگنڈا کر رہے ہیں. دیکھیں 5 اگست کو ہی تاریخ چلے گی. مجھے بتائیں وہاں پہ آفریدی صاحب کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی وہاں پہ آفریدی صاحب کے بارے میں کہ وہاں جو آپ, اچھا صحیح ٹھیک ہے جی, 5 اگست کو ہی تاریخ چلے گی. ٹھیک ہے. اور جو 90 دن کا انہوں نے بات کی, انہوں نے اپنے آپ کو 90 دن دیے ہیں کہ 90 دن اگر ہم جو تحریک چلے گی ہماری, تو 90 ڈیز تک ہم انتظار کر سکتے ہیں, اپنے سٹرگلز کر سکتے ہیں. 90 ڈیز کے بعد ہم اپنا ایک نیا لائحہ عمل دیں گے. صحیح. تو یہ انہوں نے ایسا کہا ہے, کوئی یہ نہیں کہا ہے کہ 90 ڈیز بعد ہی جو ہے نا تحریک شروع ہوگی. یہ ذہن میں رکھ لیں. یہ فضول مطلب پرسوں سے میں دیکھ رہا ہوں جس طریقے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی 90 ڈیز کی بات کی انہوں نے 90 ڈیز کی بات اپنے لیے کی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ 5 اگست کو انشاءاللہ پیک پہ جائے گی جو تحریک ہوگی. اور پنجاب کی قیادت عالیہ حمزہ ہی سنبھال رہی ہے.
وہ ہو گیا، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. صحیح ہو گیا مسئلہ. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں کہ یہ آپ تحریک عدم اعتماد بالکل آخری مراحل میں چل رہی ہے, بڑی میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اس طرف بھی توجہ ہے نا آپ کی, یا پھر مولانا فضل الرحمان سے بھی تعلقات اب تو وہ ہو گئے, اور بڑا چیلنج گنڈا پور صاحب نے دیا, ایسے ٹائم پر ان کے بھائی نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے جی آ جائیں پھر مقابلے تو میں؟ جو آپ کو جو اطلاعات ملی ہیں, کسی نے خوشخبریاں دی ہیں, تو بس وہ سناتے جائیں. نہیں اور کیوں, جب میں مجھے کیوں آپ ایسا نہیں پارٹی ہے. کا عدم اعتماد آ جائے گی تو آپ دیکھ لیں گے, ہم بھی یہاں پہ ہیں, آپ بھی یہاں پہ ہیں. اچھا یہ پروپیگنڈے ہوتے ہیں. دیکھیں, میں یہ اس طرح کی جو عوامی مینڈیٹ ہے خیبر پختونخوا کو اتنا کمزور نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کے اس کو جھڑک دے. کوئی اخروٹ نہیں ہے جو توڑ دے. یہ مذاق نہیں بنانا چاہیے. نہیں بالکل نہیں, وہاں پہ عوام کی نہیں مینڈیٹ بالکل نہیں. عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. یہ وہاں پہ آپ بتائیں نا مجھے, سارے مل لیں بھی تب بھی 40-45 سیٹوں کا فرق آ رہا ہے, تو کیا پیسے دے کے چینجز لائیں گے؟ قانونی طریقے سے تو کوئی چینج نہیں ہے. نہیں بالکل, یہ سوالات آپ کے اپنی بالکل ٹھیک ہے. آپ کرتے ہیں تو آپ ان کو آپ اس کا پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. حیران کن بات ہے یہ کہ جہاں آپ کی, آپ اگر جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت سے ہی ملک آگے چل سکتا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جہاں آپ کی اتنی میجورٹی ہے وہاں کیسے تحریک, ہم بھی حیران ہیں, ہم بھی حیران ہیں کہ کیسے لائیں گے تحریک عدم اعتماد بھائی. کیا لوگوں کو فلور کراسنگ ہوگی؟ ضرور کریں. آپ یہ کوشچن پوچھیں ان سے کہ بھائی جب آپ کی 40-45 سیٹیں کم ہے تو آپ کہاں سے لائے کرائیں گے؟ آپ خریدیں گے لوگوں کو, چھانگا مانگے کی سیاست کریں گے؟ سوال بالکل پہلے سے ملک کمزور ہے, پہلے سے ملک کے مشکلات میں ہے, پہلے سے ملک کے جو ہے نا حالات کیا ہے کہ اب آ کے آپ ایک پورے ایک صوبے کو ڈی اسٹیبلائز کریں گے. آلریڈی دہشت گردی ہو رہی ہے, بلوچستان میں ہو رہی ہے, خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے, کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے. اس کے لیے وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے؟ وزیر داخلہ کیا کر رہا ہے؟ وزارت خارجہ کیا کر رہی ہے؟ کیا کابل سے دوبارہ رابطہ ہوا ہے؟ جو پہلے جا کے ہمارے کافی پریشر کے بعد جو گیا تھا وزیر خارجہ کابل, اس کے بعد پھر دوبارہ کوئی گیا ہے؟ کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے نا. نہیں بالکل, نہیں یہ بالکل یہ باتیں ہوتی ہیں. آپ اصل میں ابھی آپ میرے ساتھ آئے تو یہ باتیں ہم کھل کے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ عمران خان صاحب جو آپ کے بانی ہیں, ان کے صاحبزادے آ رہے ہیں یا پھر نہیں آ رہے, یا سوچ رہے ہیں ابھی وہ آنے کا؟ کیونکہ حکومت پریشان ہے, حکومت کے بیانات بڑے پریشان کن ہیں. دیکھیں وہ ابھی بات کی بات ہے, وہ تو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. ابھی پارٹی نے ایسا کوئی حکمت عملی بنائی نہیں ہے. ان کی طرف سے خواہش کا اظہار کیا گیا ہے, اور ہو سکتا ہے وہ آ بھی جائیں اور ہو سکتا ہے نہ بھی آئیں. اور ممکنہ طور پر 90 دن کے اندر, ممکنہ طور پہ اگر آئے تو یہی آئیڈیل ٹائم ہے اوبویسلی, اگر سیاسی طور پہ سوچا جائے کہ 90 دن کے اندر آنا ہے تو آ جائیں گے. ان کا ملک ہے, کون روک سکتا ہے ان کو؟ یہ تو حکومت کی وہ ہے, خوف ہے ان سے. 2 چھوٹے بچوں سے بھی ان کا اتنا ڈر ہے کہ جی وہ آئیں گے تو گرفتار کر لیں گے. کوئی مذاق ہے یار, گرفتار کر لیں گے؟ آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ آپ نے پوری دنیا میں بدنامی کر دی پاکستان کی کہ جی وہ آئیں گے تو گرفتار کر لیں گے. سب کو کہنا پڑا کہ کیا جمہوریت نہیں ہے ملک میں؟ کیا سیاست نہیں ہے ملک کے اندر؟ کیا آپ انتقامی کارروائی کرنا چاہتے ہیں؟ تو میرے خیال سے کچھ لوگ نالائق ہوتے ہیں. بڑی دیکھیں ان بیانات میں بڑی تنقید ہو رہی ہے, اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کیسے کر لیں گے. مطلب آپ ایک یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ وہ گرفتاری ہو جائے گی, تو یہ ظاہر قابل قبول بھی نہیں ہے اور آبجیکشنیبل بات بھی ہے. بہت شکریہ شوکت یوسف صاحب, آپ نے وقت دیا.